اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج میں نے ریکویسٹ کی ہے متی اللہ جان صاحب سے، جو کہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، میرے آئیڈیل ہیں جرنلزم کے اندر، چونکہ ہم نے شروع سے ان کو دیکھا ہے کہ ہمیشہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے بلکہ بات ہو رہی تھی تو ایک دوست ان کو واریر کے الفاظ سے جو ہے وہ یاد کر رہے تھے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا۔ بیسیکلی میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں سر کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ جرنلزم آپ نے کیوں جوائن کیا؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ہم ایک آرمی فیملی سے میرا تعلق ہے۔ میرے والد صاحب کرنل ریٹائرڈ تھے۔ میرے والد صاحب کے جو والد میرے دادا تھے وہ بھی یونیفارم پولیس آفیسر تھے، اور میری فیملی میں میرے ماموں بھی پولیس میں رہے ہیں۔ پھر میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی میجر ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کو دیکھ کر مجھے بھی بہت شوق تھا۔ میرا پہلا جو جس کو کہتے ہیں نا فرسٹ لو، وہ آرمی ہی تھا۔ تو اس میں سچویشن کچھ ایسی ہوئی کہ آرمی میں جو لوگ جاتے ہیں تو ان کو آفیسر بنایا جاتا ہے، لیکن شاید والد صاحب کو دیکھ دیکھ کے میں یہ سمجھتا تھا کہ میں پہلے ہی افسر ہوں، کیڈٹ میں بعد میں ہوں۔ تو آپ نے سب سے پہلے فرنٹیئر پوسٹ جوائن کیا تھا؟ جی ہاں، میں نے سب سے پہلے جنوری 95 میں فرنٹیئر پوسٹ جوائن کیا۔ ظفر اللہ خان صاحب میرے بیورو چیف تھے، اور 2 سال وہاں پہ کام کیا۔ پھر NNI جوائن کیا۔ پھر 99 میں نے پاکستان ٹیلی ویژن جوائن کیا، مگر کالج ڈیز میں 89 میں ایز اے اسٹوڈنٹ ریڈیو پاکستان میں انگلش خبریں پڑھتا رہا ہوں۔ آپ کے ذہن میں سر تھا جب آپ یعنی انیشیل سٹیج پہ تھے کہ آپ جرنلسٹ بنیں گے؟ شروع میں تو نہیں تھا، مگر جو میں نے ایز اے یہ واقعہ ہوا کیسے؟ میں نے کالج میں 1989 میں جب میں کالج میں BA کر رہا تھا تو مجھے ریڈیو پاکستان میں خبریں پڑھنے کا شوق چرایا۔ تو وہ جو انگریزی میں خبریں پڑھتا تھا، نیشنل انٹرنیشنل خبریں، تو مجھے وہاں سے میرا جو ایک ایپٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوا خبروں کے لیے، نیوز کے لیے۔ تو آئی ڈیولپڈ نوز فار دا نیوز، اور ریڈیو پاکستان سے وہ خبریں پڑھ کے نا، تو وہاں سے پھر میں نے اس دوران اس کے بعد پھر قائد اعظم یونیورسٹی میں جب میں نے ماسٹرز کر رہا تھا ڈیفینس اسٹریٹجک اسٹڈیز میں، تو اس وقت بھی میں ریڈیو میں خبریں پڑھتا تھا۔ پھر قائد اعظم یونیورسٹی کے بعد 1 سال میں نے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایز ریسرچ فیلو کام کیا کانٹریکٹ پہ، اس وقت بھی میں خبریں نہیں چھوڑی پارٹ ٹائم۔ تو وہ خبریں جب پڑھتے آپ پھر وہاں DSS پڑھ رہے تھے تو میڈم شیریں مزاری بڑی تنگ تھیں آپ سے، یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، میڈم بڑی اچھی ہے، ان کا ایک بڑا اپنا مزاج تھا، اور یقینی طور پہ وہ سخت طبیعت کی وہ ہماری ٹیچر تھی، اور ایز اے اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچر وہ آپ کو پتہ ہے ہماری بڑی اچھی یادیں وابستہ ہیں ان کے دور سے بھی۔ تو وہ تھوڑا بہت لگے رہتے تھے۔ میں کلاس ریپرزینٹیو ہوتا تھا، بار بار الیکٹ ہو جاتا تھا، تو میڈم جو تھی تھوڑا ناراض ہوتی تھی اس بات پہ، تو وہ پھر تیسری دفعہ انہوں نے بغیر الیکشن کے کسی کو کر لیا تھا سیاہ، تو میں نے بھی مائنڈ نہیں کیا۔ تو بڑا اینی وے، تو اچھا ٹائم گزرا میڈم کے ساتھ بھی، اور مجھے پریکٹیکل جرنلزم جو ہے وہ جنوری 95 میں فرنٹیئر پوسٹ ڈیلی ظفر اللہ صاحب جو ہے میرے پہلے بیورو چیف تھے، ان سے اس کے بعد پھر آپ NNI پھر NNI 2 سال، پھر پاکستان ٹیلی ویژن 99 میں 4 سال میں نے پاکستان ٹیلی ویژن میں۔ درمیان میں آپ کسی NGO میں بھی جوائن کیا تھا آپ نے؟ وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے بعد 2003 میں نے انٹر نیوز ایک NGO تھی جو کہ میڈیا سپورٹ آرگنائزیشن تھی، جو اس وقت پیمرا جب نیا یہ ریڈیو اسٹیشنز انہوں نے الاؤ کیے اور TV چینلز، تو اس وقت پاکستان میں ٹریننگ کا فقدان تھا بہت زیادہ۔ تو NGOز میں کچھ ہمارے جرنلسٹ تھے، عدنان رحمت اور دوسرے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ جرنلسٹ کی کوڈ آف ایتھکس اور ان ساری چیزوں کے حوالے سے آپ وہاں پہ ٹریننگ دیں، تو ہم نے پورے پاکستان میں ہم نے پھر ٹریننگز کروائی۔ سر یہ بتائیں کہ جرنلزم میں آپ کا آئیڈیل کون ہے؟ جرنلزم میں آئیڈیل میرے خیال میں سے زیادہ تو وہ تمام جرنلسٹ آئیڈیل ہیں جنہوں نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور خاص کر نثار عثمانی صاحب اور حسن مسنہ صاحب کی ابھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اللہ جنت نصیب کرے، اور بہت سے دوسرے جو ہمارے چھاپڑا صاحب ہیں انہوں نے بڑی اسٹرگل کی ہے۔ تو پاکستان میں صحافت جو ہے وہ کوئی انٹرنیشنل لیول کی صحافت اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ آ کے صحافت کر کے گورے واپس اپنے ملک چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ آ کے وہ ڈکٹیٹرز کا بھی انٹرویو کر لیں گے، ان کے لیے مسئلہ نہیں سب کا۔ تو یہاں پہ تو رہ کے جو جرنلزم کرتے ہیں لوگ، ان کو لڑائی بھی کرنی پڑتی ہے ڈکٹیٹر سے، تو وہ جرنلسٹ کم ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں، تو فارن کرسپونڈنٹس کا یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں وہ تمام جرنلسٹ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں وہ میرے آئیڈیل ہیں، اور آج کل لیونگ لیجنڈس بھی ہیں، ضیاء الدین صاحب ہیں ڈان کے بڑے سینئر ایڈیٹرز ہیں، ان کو ہم وی لک اپ ٹو دیم، اور ان سے مشورہ بھی لیتے ہیں جب بھی کوئی ایسے ایتھیکل ایشوز آتے ہیں۔ تو اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں۔ کیا صحافی کا کوئی نظریہ ہوتا ہے سر؟ صحافی کا بالکل نظریہ ہونا چاہیے۔ صحافی کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ وہ اپنی عوام کو جواب دہ ہے، وہ کوئی امریکی یا روسی یا چائنیز یا
جاپانی عوام کو جواب دینی ہے. اگر آپ پاکستانی صحافی ہیں تو پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی عوام کے حقوق کے لیے، اور عوام کے حقوق کا تحفظ صرف اور صرف آئین اور قانون کے ذریعے ہوتا ہے، آزاد عدالتوں اور آزاد میڈیا کے ذریعے ہوتا ہے. تو اس کے لیے صحافی کو کھڑا ہونا چاہیے، اور صحافی کا یہی نظریہ ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور عوام تک معلومات کی رسائی ہونی چاہیے، اور بولنے کی آزادی ہونی چاہیے. دیکھیں فریڈم آف ایکسپریشن تو کانسٹیٹیوشن بھی اس انشرائنڈ ہے اور وہ بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو ہم جو کانسٹیٹیوشن کی اپ ہولڈ کی بات کرتے ہیں اور اداروں کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، تو کیا ہم 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہ کر اپنی آزادیوں کی بات کر رہے ہیں سر؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، اور جو قومیں اپنے آئین کے مطابق اپنے حقوق کا تقاضا کرتی ہیں، بلکہ وہ آئین ہی ہوتا ہے جو حقوق کا وعدہ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. آئین جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے ریاست اور عوام کے درمیان، اس کو سوشل کانٹریکٹ بھی کہتے ہیں. تو یہ سوشل کانٹریکٹ اگر اس آئین کو پامالی کی جائے گی تو پھر عوام جو ہے ریاست کے کسی حکم کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ اس آئین کے تحت جب انہیں حقوق نہیں مل رہے تو ان کا حق ہے کہ وہ پھر سڑکوں پہ نکلے، اپنے حقوق مانگے. اور آئین انہیں حق دیتا ہے، بولنے کی آزادی دیتا ہے، احتجاج کرنے کی آزادی دیتا ہے، سیاسی جماعتیں بنانے کی، تنظیم سازی کی، ہر قسم کی آزادی دیتا ہے آئین. اور اگر آئین نہیں ہے یا کچھ قوتیں اگر آئین کی پامالی کر رہی ہیں تو ان قوتوں کی نشاندہی کرنا ہم جیسے صحافیوں کا فرض ہے، اور یہی ہمارا نظریہ بھی ہے. ایز اے وائٹ ڈاگ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. سر ایک یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی کچھ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو سپیریئر جوڈیشری ہے اس کے اوپر پریشر ہے. آپ سپریم کورٹ اور جوڈیشری کے حوالے سے خاصا آپ کا کام ہے، تو کیا واقعی ججز کے اوپر کوئی پریشر ہے؟ یہ آپ نے بڑی ایک اچھی بات کی ہے کہ دیکھیں پریشر ان اداروں پہ ہوتا ہے جو ادارے آگے سے مزاحمت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ پریشر ہے یا نہیں ہے. جو ادارے پریشر ڈالنے والے اداروں کا ایک ماتحت بن جائیں اور ان کو گلے لگا لیں تو ان کو پریشر نہیں کہا جاتا، ان کو کہتے ہیں کہ یہ سب جس کو کہتے ہیں نا رل مل گئے ہیں. تو مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ پریشر ہے، مجھے افسوس اس بات کا اگر پریشر ہوتا تو چلیں اس کے کوئی مزاحمت کی بھی ہم نشانی بات تو کریں، کوئی بات تو ہوتی اس پہ. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ پریشر کی نہیں ہے، کیونکہ پریشر اگر ہوتا ہے تو اس کے اوپر معاشرے میں بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، تو اس کو آپ کہتے ہیں پریشر ہے. لیکن اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ پریشر نہیں ہے، ادارے سب ملی بھگت کے ساتھ آئین کو، پارلیمنٹ کو، اور سیاسی جماعتوں کو اور سیاسی عمل کو، سیاستدانوں کی بے توقیری کر رہے ہیں، جس میں نیب کے جو ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج ہیں وہ بھی ملوث ہیں، اور جو سٹنگ ایون ججز بھی ہیں کہیں، انہوں نے بھی ایسے سیاسی معاملات میں فیصلے دیے ہیں جس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اس ملک میں اگر کوئی سب سے بڑی خرابی ہے یا فتنہ ہے تو وہ سیاستدان ہے، اور یہ جو سیاستدانوں کی کرپشن ہے، جبکہ دوسرے تمام ادارے جو ہیں بڑے پوتر ہیں اور وہ فرشتے ہیں. سر ایک میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ہم چلیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو ایک نظر آتی ہے کہ پاکستان میں بڑی قوت ہے ان کی. آپ ریسنٹلی دیکھیں کہ جو پاکستان کا کارپوریٹ سیکٹر ہے، مثلاً سیمنٹ سیکٹر کے خلاف سندھ ہائی کورٹ نے ایک ایسے کیس میں جو کہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے خلاف ایک انکوائری کی، اس کے خلاف جورسڈکشن کے باوجود، حالانکہ وہ پہلے تو سندھ کی جو ملز تھیں ان کی انہوں نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا. کل 2-3 دن پہلے انہوں نے جو پنجاب کی ایک سیمنٹ فیکٹری تھی، حالانکہ اس کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی، سندھ ہائی کورٹ نے اس کا بھی اسٹے آرڈر گرانٹ کر دیا. اسٹے آرڈر پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ طاقتور لوگوں کو کیوں اسٹے آرڈر بڑی آسانی سے مل جاتا ہے؟ دیکھیں جب آپ نے اس ملک میں قانون یہ بنا دیا ہے کہ جس کے ہاتھ میں آرمی چیف کا ڈنڈا ہوگا وہ اس ملک کا حکمران ہوگا، جب مائٹ از رائٹ کا اصول ہماری عدالتیں بھی طے کر دیں، ہماری پارلیمنٹ خصوصی اجلاس میں مدت ملازمت میں توسیع کرے گی، تو جب آپ یہ اصول طے کر دیں گے تو جو دوسرے طاقتور لوگ ہیں وہ بھی اپنا ڈنڈا استعمال کریں گے، کارپوریٹ سیکٹر بھی، مذہبی شدت پسند تنظیمیں بھی، جن کے پاس جو ہوگا استعمال کرے گا، جس کے پاس ڈنڈا ہے ڈنڈا استعمال کرے گا، جس کے پاس کلاشنکوف ہے کلاشنکوف استعمال کرے گا. تو بات یہ ہے کہ جب آئین کی پامالی ہوتی ہے تو اس میں پھر کارپوریٹ سیکٹر بھی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہ جس کے پاس طاقت ہوگی وہ اس کو استعمال اور پھر عدلیہ بھی استعمال ہوتی ہے. تو اصل بات یہ نہیں ہے کہ کارپوریٹ سیکٹر بھی ایسا ہے اور سیاستدان بھی ایسے ہیں اور یہ سارے ایسے ہی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ کہیں سے اس کا آغاز تو کرنا ہے نا. آغاز ہی جب غلط ہوگا تو ایک ٹیڑھی اینٹ جب آپ رکھ دیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر تمام اینٹیں ٹیڑھی ہوں گی، چاہے کارپوریٹ سیکٹر کی اینٹ ہے چاہے وہ مذہبی شدت پسندوں کی اینٹ ہے. یہ تو پھر ہوگا. یہ بتائیں کہ جوڈیشری کے اندر کس طرح کی ریفارمز کی ضرورت ہے سر؟
دیکھیں جوڈیشری کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ججوں کی تعیناتی کے حوالے سے، اور ابھی آپ جیسے پروگرام سے پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وکلاء کی تنظیمیں اور ججز جو ہیں وہ دونوں ہی سنجیدہ نہیں ہیں کہ میرٹ کے اوپر تعیناتی کی جائے۔ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ آپ جو وکلاء حضرات ہیں، جو سینئر وکلاء حضرات ہیں، خاص کر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو پریکٹس کرتے ہیں، آپ سالانہ ان کی پرفارمنس انڈیکسیشن کر دیں۔ سر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کمپٹیٹیو ایگزام ہو، کم از کم کوئی کرائٹیریا تو ہو نا نہیں، کہ جس کی بنیاد پہ آپ آگے جا دیکھیں سکیں۔ اس ملک میں کمپٹیٹیو ایگزام کر کے ہم نے دیکھ لیا بیوروکریٹس، ہم نے دیکھ لیا جو کاکول اکیڈمی سے بڑے مقابلے کے بعد وہ آتے ہیں، ان کی نظر میں آئین کی کیا اوقات ہے، بیوروکریٹس عوام کو کیا سمجھتے ہیں۔ یہ کمپٹیٹیو ایگزام کا ایشو نہیں ہے۔ ایک فارمولہ سمپل سا ہے کہ آپ سینئر لائرز کے پورے سال کی پرفارمنس کی سالانہ رپورٹ جاری کریں اور اس کی ایک انڈیکسیشن کر دیں، ان کی ریٹنگ کر دیں، ان کی بھئی اس وکیل نے اس سال میں اتنے کیسز جیتے ہیں اور اس وکیل نے جو کیس لڑا ہے وہ سپریم کورٹ تک اس کے لڑا ہوا کیس جو ہے سپریم کورٹ تک اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے۔ تو ہر وکیل کا ایک معیار مقرر کر کے اس کی بعد پرفارمنس کے بارے میں جب سالانہ رپورٹیں جاری ہوں گی تو آٹومیٹیکلی جو ٹاپ 10 لائرز ہوں گے ہر سال وہ کوالیفائی کرنے چاہیے، اور ان میں سے آپ پوچھیں ان سے کہ بھئی آپ اگر تھوڑا ٹائم انٹرسٹڈ ہوں تو پلیز آ جائیں۔ اس میں تو جھگڑے کی بات نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو ہماری وکلا تنظیمیں اس پر سنجیدہ ہیں، کیونکہ جو الیکشن لڑنے والے وہ ٹاپ 10 پریکٹسنگ لائر نہیں ہوتے، اور جو ججز ہیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے دوستوں کو اور اپنے چیمبرز کو جو ہے وہ اوبلائج کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک ریٹنگ میکینزم اگر بنا دیں گے تو اس میں پھر میرے خیال میں ججوں کی تعیناتی کے لیے اتنا جھگڑا نہیں ہوگا۔ تھوڑا سا ابھی جو موجودہ سسٹم ہے اس کو بھی ایکسپلین کر دیں، چونکہ میرے خیال میں ابھی یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے، جو حکومت آتی ہے، وہ اپنے جو اس کے نمائندہ قسم کے یا اس کے حمایتی جو ہوتے ہیں ان کو جج لگا دیتی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، ابھی یہ سسٹم چل رہا ہے کہ ایک آئین میں ترمیم کر کے، پہلے وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہوتا تھا صدر کو جس جج کا نام، لیکن اب تو جوڈیشری کی طرف سے جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے ایک عدالتی کمیشن بن گیا جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے۔ 18ویں ترمیم میں اس کو پھر باقاعدہ آئین میں ترمیم کر دی گئی آرٹیکل 175 میں، اور اس میں بھی ججز حاوی ہیں، 4 ججز ہوتے ہیں، ایک بار کونسل کا، ایک اٹارنی جنرل، ایک لا منسٹر ہوتا ہے، تو وہ ججز اس میں پھر بھی حاوی ہوتے ہیں میجارٹی میں۔ تو وہ ججز جو ہیں نام کوئی بھی پک کر کے اس کو ریکمینڈ کر دیتے ہیں، پھر پارلیمانی کمیٹی اس کے ربر اسٹیمپ کر دیتی ہے۔ ہونا کیا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اگر تمام سینئر وکلاء کا ایک ریٹنگ میکینزم ڈیولپ کر لیں، اور اس ریٹ جس طرح ٹی وی چینل میں نہیں ہوتا کہ ریٹنگ کے مطابق اشتہار ملتے ہیں، تو اس طرح لائرز کی ٹھیک ہو سر۔ یس دیکھیں ریٹنگ ٹھیک ہوگی کیونکہ وہ امپیریکل ہوگی، اس میں یہ نہیں جھوٹ لکھ سکتے۔ ایک وکیل نے اگر کیس ہارا ہوا ہے تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جیت گیا کیس، تو اس میں امپیریکلی آپ ویریفائیبل جو ہے وہ ایک قسم کا جس کو کہتے ہیں ٹیمپلیٹ بن جائے گا، ایک کرائٹیریا بن جائے گا۔ جو ٹاپ 10 لائرز ہوں گے، 20 لائرز ہوں گے، ان کو کہیں بھی آپ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں بھی ڈائریکٹ ایون لیں گے۔ دیکھیں نا، وہ کوالٹی آف لائر جو ہے وہ کوالٹی آف ججمنٹ، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اچھا سر، آخری سوال، یہ جو پی ڈی ایم کی موومنٹ چل رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں پی ڈی ایم کی موومنٹ جو ہے، کوئی بھی سیاسی موومنٹ جو ہے وہ نتائج سے مبرہ جو ہے اس کی ایک جمہوری اہمیت ہے، تو یہ موومنٹ ہونی چاہیے۔ کن حالات میں ہو رہی ہیں، ایک طرف وبا ہے، دوسری طرف حکمرانوں کی وبا ہے، اب دونوں وباؤں کے درمیان میں عوام پھنس گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ادھر کنواں ادھر کھائی، تو عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے، تمام احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے کہ وبا کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنے بنیادی حقوق سے دستبردار ہو جائیں، آپ اپنی بات کرنا چھوڑ دیں، آپ جلسے جلوس نہ کریں، احتجاج نہ کریں۔ وبا کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے اپنی آزادی کے حق میں نعرہ لگانا چھوڑ دیں کیونکہ وبا ہے، اور فلسطین کے عوام جو ہے اپنی جدوجہد آزادی کو بند کر دیں کیونکہ کرونا ہے۔ تو جہاں بھی آزادی کی جنگ ہوگی، جہاں بھی اپنے حقوق کی جنگ ہوگی، وہاں پہ وبا ہوگی یا نہیں ہوگی، لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے۔ اور اگر پی ڈی ایم بھی باہر اس نیت کے ساتھ آ رہی ہے کہ ووٹ کو واقعی وہ سنجیدہ عزت دلوانے میں اور دوبارہ کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت کو ووٹ دینے کے چکروں میں نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں عوام کو ساتھ دینا چاہیے۔ اور یہ مسئلہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے، اس وقت یہ مسئلہ ان اپوزیشن جماعتوں سے بڑھ کے عوام کا اپنا ہو چکا ہے، اور عوام میرے خیال میں اس وقت جو بھی صورتحال ہے عوام آگے آگے ہوں گے اور یہ اپوزیشن جماعتیں پیچھے پیچھے ہوں گی۔ ایک آخری سوال اگر مجھے اجازت دیں، آپ کو کڈنیپ بھی کیا گیا تھا سر، آپ کے اپنے اوپر سائیکلوجیکلی یا مینٹلی اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے سر؟ میں ابھی تک میں خود بھی یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے جو جب کڈنیپ کیا گیا تو جس قسم کی میں صورتحال سے گزرا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ شاید میں اس قسم کی صورتحال سے مجھے پہلے ہی ٹرین کر دیا گیا تھا کاکول اکیڈمی میں، تو مجھ پہ اتنا ہی تشدد ہوا جتنا شاید میں برداشت کر سکتا تھا۔
اور جہاں تک سائیکلوجیکل اس کا تعلق ہے، میں پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہوں، مجھے یہ لگا کہ جیسے کوئی کمبل پریڈ ہوئی ہے، اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کیڈٹوں کی کمبل پریڈ ہوتی تھی تو اگلے دن وہ پھر ایک نیا دن ہوتا تھا ان کے لیے. تو میرے لیے بھی اور میرے خیال میں ہر صحافی اور ہر شہری کے لیے جو حق اور سچ کی آواز بلند کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ہر دن جو ہے وہ ایک نیا دن ہونا چاہیے.